تو جب اتنے سارے میں نے دلائل دے دیے تو پھر ان وہابیوں کے چکر میں نہیں آنا. ان کو صرف توحید آتی ہے, نبی سے عشق نہیں ہے. یہ اذان میں نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہابڑے. یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرو. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ پہ ختم کر دی تو یہ عشق ہے اس کا, اس کو اپنے عشق کا اظہار کرنے دو. کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. مسجدوں میں 24 گھنٹے لاؤڈ اسپیکر بجتا رہے. آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا, مشکل کشا بھی بنا دیا, حاجت روا بھی بنا دیا. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو. عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ ابھی تک کسی بحث میں الجھے ہو کہ نور تھے, بشر تھے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, ہدایت کا نور تھے, انسان تھے. آپ کے والد عبداللہ, آپ کی والدہ آمنہ, آپ کی اولاد سید آج تک ہیں. یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہے؟ تیسری شرط جو آج اصل میں جس پر میں بیان کرنے کا ارادہ تھا, وسعى لہا, اس آخرت کے لیے کوشش کرے. سعیہا, آخرت والی کوشش. اخپل طریقے سے کوشش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے کتنی ہو. جو کوشش اللہ نے بتائی ہے, جو عمل اللہ نے بتایا وہ والا عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کرتا رہے گا چاہے بظاہر کتنا اچھا عمل ہو, پبلک داد دے یار یہ تو عشق رسول میں پاگل ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت, کوئی ویلیو نہیں ہے. اذان جب ہم دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے, وہ پڑھنے میں. بھائی اذان A to Z کمپلیٹ اللہ اس کے رسول نے بتایا, نہ اس سے پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ اس کے بعد. اس کے بعد اگر دعا ہے تو وہ آہستہ ہے. حضرت بلال نے کبھی اذان کے بعد بلند آواز سے اذان کی دعا نہیں پڑھی, اللہ رب هذه الدعوۃ التامہ. یہ کبھی حضرت بلال نے اونچی آواز سے نہیں پڑھی ہے. تو نہ اذان سے پہلے کچھ اونچی آواز سے, نہ اذان کے بعد. کمپلیٹ بتا دی. اللہ اکبر سے شروع ہوگی, لا الہ الا اللہ پہ ختم. تو جو مؤذن یہ والی اذان دے گا تو اس نے نیت بھی درست کی اذان میں کہ اللہ کے لیے اذان دے رہا ہوں, کوشش بھی کی کہ اذان دی, اور کوشش بھی وہ جو آخرت کی کوشش جو کمپلیٹ. اب اگر کوئی مؤذن صاحب کھڑے ہوں اور وہ اذان دیں, جب آخر میں پہنچے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ, آپ پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ بولو بھائی. مؤذن صاحب کو کہو گے بھائی لا الہ الا اللہ پہ آج تک سنا تھا اذان, تو یہ محمد رسول اللہ پہ کیوں ختم ہو رہی؟ اب مؤذن صاحب دلیل دیں کہ نبی نے کہیں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا, کہیں منع ہے؟ تو آپ دکھا سکتے ہو؟ بولو. نہیں دکھا سکتے. دوسرا وہ کہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے. نہیں بھائی, محمد رسول اللہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. آپ کو اچھا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو جب لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہو, تو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں. تو جب اتنے سارے میں نے دلائل دے دیے تو پھر ان وہابیوں کے چکر میں نہیں آنا. ان کو صرف توحید آتی ہے, نبی سے عشق نہیں ہے. یہ اذان میں نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہابڑے. یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرو. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ پہ ختم کر دی تو یہ عشق ہے اس کا, اس کو اپنے عشق کا اظہار کرنے دو. کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابے عشق کے اظہار کا وہ طریقہ جو نبی سے منقول نہیں ہے, وہ عشق نہیں ہے, وہ عشق کا لیبل ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ, کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار ہونا چاہیے. تھوڑا موڑا پیار اللہ کو قبول نہیں ہے, والہانہ. لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار نام ہے, پیروی کو فوکس کرنا. کتنے لوگ عشق مصطفیٰ میں داڑیاں رکھتے ہیں, کتنے تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں, کتنے گھر میں گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں بھائی, کتنے لوگوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں عشق مصطفیٰ میں کہ پبلک کو, عوام کو تکلیف نہ ہو ہمارے کسی عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے آخری درجہ, راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھا دو.
تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا یا راستے میں ایسا کام کرنا جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، یہ کس کھاتے میں آئے گا بھائی؟ ہے بھائی؟ مسجدوں میں 24 گھنٹے لاؤڈ اسپیکر بجتا رہے، لوگوں کے آرام. میں جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن بولو نہیں کرتا، حالانکہ بعض پڑوسیوں نے کہا کھول دیں اسپیکر، ہم سنتے تھے. میں نے کہا آپ سنتے تھے، سارے دنیا تھوڑی سنتی تھی، بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے ہوں گے، تو ٹھونسے کیوں اپنی بات ان کے کان میں؟ اب اس پہ آپ کو کہ اچھی بات سنا رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات کرنے پر ثواب ملتا ہے، ٹھونسنے پر ثواب نہیں ملتا. ہر وقت ہر آدمی کو نہیں زبردستی اپنی بات اس کے کان میں ڈالی جاتی. آرام کا بھی خیال کیا گیا ہے، لوگوں کے آرام کا خیال کیا گیا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو خیر یہ بات میں جلدی سے کمپلیٹ کر دوں. ہے 4 شرطیں. چوتھی شرط کوشش کون سی ہوگی؟ آخرت والی کوشش. آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ چاروں عمل کے بعد ایمان بھی ہو، اس میں توحید پرست ہو، جس کو اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے. توحید کا منکر نہ ہو، ختم نبوت کا منکر نہ ہو، کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو. اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید. ما فوق الاسباب، مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے، کتنا ہی اچھا عمل کر لے، قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راک کا ڈھیر، دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا، وزن اس کا چھٹانک کبھی نہیں ہوگا، پھونک مارو گے اڑ جائے گا. آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا، مشکل کشا بھی بنا دیا، حاجت روا بھی بنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ. یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ نے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈفرینٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا. پہلے نبی سے مانگیں گے، پھر نبی وہاں پہنچائیں گے. یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا، کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان سے ملنا ہے آپ نے، یہ میں ڈائریکٹ کر دیا، تو یہ واسطہ ہے. مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے. لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کو جانتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے. جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا. مشن تو تھا ہی ملانا. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو. اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے یا علی مدد لکھا، کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا، مختلف. اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے.
मुशरिक की मगफिरत नहीं होगी। जो अल्लाह उसके रसूल का फर्क है उसको बाकी रखो। ईसाइयों की तरह गुलूफ मत करो कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। आप अभी तक किसी बहस में उलझे हुए कि नूर थे, बशर थे। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, हिदायत का नूर थे, इंसान थे। आपके वालिद अब्दुल्ला, आपकी वालदा आमना, आपकी औलादे सैयद आज तक हैं, ये सारे इंसान हैं या नहीं है? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में किसको पैदा किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो सारे मिट्टी इंसान हैं। हाँ, हिदायत का नूर है। कुरान भी हिदायत का नूर, उलमा भी हिदायत के चिराग, नबी भी हिदायत का नूर है। हिदायत के लिहाज से आप रोशनी है, कुरान भी है, उलमा भी है, लेकिन आप माहियत के लिहाज से, हकीकत के लिहाज से बशर है, इंसान है। तमाम वो लवाजिमात जो इंसानों के साथ होते हैं आपके साथ भी थे। आपको भूख लगती थी, आप खाना खाते थे, आपको निकाह की जरूरत महसूस हुई, आपने निकाह किया, आपको अल्लाह ने औलाद दी उससे, आप बीमार होते थे, इलाज करते थे। मुशरिकीन कहते थे कि माली हादर रसूल याकुलु त्ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा पैगंबर है जो खाना भी खाता है और बाजारों में खरीदारी भी करता है। समझ रहे हैं ना? और इस रसूल पर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक ये उंगली से इशारा करे और चश्मे जारी हो जाएं। तो कुरान ने क्या जवाब दिया? कुल सुबहान रब्बी, है नबी इनसे कह दो मेरा रब हर ऐब से पाक है, मैं तो आजिज हूं। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मैंने कब दावा किया मैं ये सब कुछ कर सकता हूं? मैं तो एक बशर हूं, इंसान हूं, पैगंबर हूं, मेरा ये दावा ही नहीं है। फिर आप कह सकते हैं फिर चांद के 2 टुकड़े क्यों किए? वो अल्लाह ने किए, वो नबी ने नहीं किए। बाज दफा अल्लाह अपनी निशानी दिखाता है अपने बंदों के हाथ पे। तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इशारा करो मैं तोड़ दूंगा, ताकि इनको यकीन आ जाए। इख्तियारात नहीं दिए, ना चांद को टुकड़े करने के, ना जमीन से चश्मे जारी करने के। जैसे हजरत मूसा के पास लाठी को सांप बनाने के इख्तियारात नहीं थे, लेकिन बनती थी लाठी, उनके हाथ में सांप बनती थी, अशदहा बनती थी, समंदर के 2 टुकड़े करती थी। अल्लाह करता था, ना लाठी करती ना मूसा का। अगर मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार होता कि वो लाठी से समंदर के 2 हिस्से कर दें, तो फिर हजरत मूसा समंदर और दरिया के किनारे खड़े होकर परेशान ना होते और बनी इसराइल परेशान ना होते। या मूसा इन्ना लमुद्रकून, पीछे फिरौन मारे गए। वो कहते हैं मूसा आपके पास तो लाठी, आप तो जब चाहे जो चाहे कर लेते हैं, कुछ कर ले। कहते यार ये लाठी को तो सांप बनते देखा, वो तो कुछ देखा नहीं, पता नहीं ये सांप क्या करेगा यहाँ पे। और हजरत मूसा भी परेशान, लेकिन क्या फरमाते हैं? इन्नमा या रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, कुछ ना कुछ करेगा वो। तो लाठी को से समंदर को टुकड़े करने का इख्तियार होता तो यूं कर देते उसी वक्त, अल्लाह से थोड़ी पूछते। तो मेरे भाई ये जो रबीउल अव्वल पे और ये जो मुख्तलिफ मोजज़े के मैंने दलाइल दिए हैं, समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कब्र में जब पहली रात होगी, चाहे वो किसी भी तारीख को आए, चाहे मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल हो या सफ़र हो या रमज़ान हो, तो आपकी समझ में आ जाए। एक चुटकुला सुना के बात खत्म कर दूं, बिल्कुल स्टैंप लग जाएगी, मजा आ जाएगा। वो एक आदमी गधा लेके जा रहा था बेचने के लिए। एक आदमी रफी भाई पे बिठाए, पहले 2 आदमी, बार बार उठने की कर रहे हो। बस ये आखिरी है बिल्कुल, और ये आज ही हुआ है, थोड़ा छुट्टी का दिन है तो हमने कहा ग्रेवी लगा दें। एक आदमी गधा बेचने जा रहा था और लोगों ने पूछा क्या कर रहा है? कह रहा है बाजार में गधा बेचूंगा, ठीक ठाक पैसे मिलेंगे, अच्छे रेट मिलेंगे। उसने कहा इंशाल्लाह कह दे कि अल्लाह ने चाहा तो। उसने कहा इंशाल्लाह कहने की क्या जरूरत है, गधा नस्ली गधा है, मेरे पास है, बाजार में इसकी वैल्यू है, कस्टमर खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह क्या, जैसे लिबरल लोग कहते हैं ना, इंशाल्लाह माशाल्लाह क्या होता, सब कुछ सेट है। अल्लाह की कुदरत, कोई गधा छीन के ले गया उससे, वापस आ रहा है, वही बंदा मिला, हाँ भाई गधा कहाँ गया? कह रहे हैं इंशाल्लाह गधा लेके जा रहा था, इरादा ये था कि इंशाल्लाह कोई कस्टमर मुझसे खरीदेगा, इरादा ये था कि इंशाल्लाह अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन माशाल्लाह कोई बंदा लेके भाग गया। उसने कहा मेरे भाई अब इंशाल्लाह माशाल्लाह लगाने का फायदा तो मेरे भाई अब समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना कब्र में बोलोगे माशाल्लाह मुफ्ती साहब का बयान बहुत अच्छा था, फरिश्ते से कहोगे। और इंशाल्लाह एक दफा जिंदगी मिल गई तो प्रॉपर तरीके से उस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह भी माशाल्लाह भी। फरिश्ता कहेगा अब टाइम गुजर चुका है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।